قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں تھا. تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو. ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے. ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایسے سوالات لوگ سمجھتے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. بابا قرآن کریم کی آیات بہت سی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں جس میں قبر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھے گا. لیکن کچھ آیات مسائل کی ہیں، عقائد کی ہیں، دلائل کی ہیں. وہاں سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا. ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے. جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے. تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ ایک یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا. وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے. رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کر لے؟ 4 بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن. یسرنا القرآن للذکری، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے. فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں. ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے جی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل.
آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی، کہ جی کول ہی رکھو۔ اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے۔ یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، کن لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا، یہ بتایا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو لکھے نہیں، یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے، یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا۔ اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔
تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں, ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے, پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے, تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں, لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو. تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں, تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے, نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا, یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا. آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا, تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا, اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا. جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا, الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے. آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے, کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی, انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے, اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے. یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر, یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. پرانی عادتاں نے نا جی, پوتڑیاں دے وگڑے نے. انجینئر صاحب دے کلپ نہیں کاٹ رہے, انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے. یضل بہ کثیرا. اور ظالم انسان, کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے, مسلمان ہو یا کافر ہو. اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس, محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر. تو دیکھ لیں, نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے. اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے. ہاں, اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے, اگے رکھنے واسطے ہے. پیچھے اللہ ہی رسول ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے, جدادیں بنائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو. مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم لوگوں نے. اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا, وہ قرآن بتایا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے, ڈر سنائے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے, فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے, قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں, ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو, یاد دہانی کو, جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے,
کتاب نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، نیا پیغمبر آ جاتا تھا۔ اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا، یہ تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر، یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا، انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا، اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا۔ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ، کوئی دعویٰ قرآن میں لکھا ہی نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہے، تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے، کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے۔ یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے۔ ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں۔